مجھے کئی لوگوں نے پوچھا اجمیر شریف ہو آئے کئیوں نے کہا سرن شریف چلیں جمعرات کو، کئیوں نے کہا کلیئر شریف ہوئے ہیں۔ آج کل تو لوگ گئے جا کے بس ایک جھاڑو سر پہ مروایا۔ لوگ کہتے ہیں دیوبندی ولیوں کی نہیں مانتے، کون کہتا نہیں مانتا؟ دوستو خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل امام قاسم ریئیکٹ پر۔ دوستو شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے آج کے بیان کا ٹاپک ہے اجمیر شریف اور کلیئر شریف جانے والے یہ بیان کان کھول کر سن لیں۔ دوسرا ٹاپک ہے کیا دیوبندی ولیوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ دوستو یہ بیان بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے اور اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر اس بیان کو سنتے ہیں۔ حج کی فضائل کے درمیان ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حج جو ہے وہ تمام صاحب نصاب مسلمان مرد عورتوں پر فرض ہے۔ اب یہ جو نصاب کا مسئلہ ہوتا ہے نا ذرا تفصیلی ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے قسم کے آج کل اللہ معاف فرمائے الگ الگ قسم کے مولویوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں بھی کون سے والا ذرا زیادہ رعایت میں مسئلہ بتا دے۔ کئی سود کو حلال کرنے کے لیے الگ الگ مولویوں سے مسئلے پوچھتے ہیں، کوئی زکوٰۃ کو اپنے اوپر سے ٹالنے کے لیے الگ الگ مسئلے پوچھتے ہیں۔ تو دیسی زبان میں پہلے آپ سمجھ لیجئے حج فرض ہے کس پر۔ آج کے دور میں بھارت میں رہنے والا کوئی مسلمان جس کے بینک اکاؤنٹ میں 7 سے 10 لاکھ روپیہ 1 سال 2 سال تک پڑا رہتا ہے، اس کے بعد اپنا گھر ہے، کاروبار ہے، بچوں کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر 7 لاکھ روپے سے زیادہ کھاتے میں پڑے ہیں اور اتنے پیسے ہیں کہ گھر والے 1 مہینہ روٹی کھا سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ حج نہیں کرتا تو اس نے گناہ کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا وہ پھر یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، یہ اس کے لیے سخت وعید ہے جو لوگ ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے ہیں۔ دیسی میں سمجھ لو، کہیں آپ کہو جی اتنے تولے چاندی اتنے تولے سونا ہے، وہ یہ دیسی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر بینک میں پیسے پڑے ہیں غیر ضروری پیسے جن کو آپ خرچ ہی نہیں کر رہے، 7 لاکھ سے زیادہ 5 لاکھ روپے حج کا سفر کے خرچہ چاہیے یا 6 لاکھ روپے چاہیے، بینک میں پیسے پڑے ہیں، گھر میں کھانا کھا رہے ہو پیسے پڑے ہیں، دکان چلا رہے ہو پیسے پڑے ہیں، گھر میں آرام سے مرغے مرغین کھا رہے ہو پیسے پڑے ہیں، شادیوں میں گھوم رہے ہو، اگر وہ پیسہ 1 سال سے دوسرے سال میں داخل ہو گیا اور آپ نے ایک بار بھی حج نہیں کیا تو پھر اب آپ گنہگار ہیں، کیونکہ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں حج کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے مواقع رکھے ہیں کہ وہ جب اپنے رب سے مانگیں گے تو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مایوس ہونے کے لیے انسانوں کو نہیں کہا، حج کا سفر رکھا بھی اسی لیے۔ آپ اگر حج کے سفر کی طرف دیکھیں گے جب حاجی بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، اندازہ تو لگاؤ اگر دنیا کے اعتبار سے بھی آ جاؤ، کائنات میں کوئی ایسی عبادت گاہ نہیں، سڑکیں تو بہت سی جام ہو جاتی ہیں، یہ پہلی عبادت گاہ ہے کہ پوری دنیا کا ایئر ٹریفک جس کو آپ ہوائی جہاز کہتے ہیں، پوری دنیا کے ایئر ٹریفک کے جہاز جو ہیں بیت اللہ کے حج کے موقع کے اوپر جام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ لگتا ہے کہ دیوانوں کی طرح کروڑوں مسلمان اپنے رب کے گھر کی طرف روانہ ہیں۔ پوری دنیا کا ایئر ٹریفک باقاعدہ پوری دنیا کے ملکوں میں، چاہے وہ مسلمان ملک ہو چاہے غیر مسلم ملک ہو، ان کو حج ٹرمینل کی ستھاپنا کرنی پڑتی ہے ہر حالت کے اندر۔ کیوں؟ جب دیوانے اپنے محبوب کی طرف نکلتے ہیں ان کا رنگ ڈھنگ اور ہوتا ہے، ان کا انداز اور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں برکت رکھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ اپنے رب کے گھر کی طرف جاتا ہے، آؤ اپنے رب کی طرف دیکھیے، آپ جامع مسجد میں نماز پڑھیں، آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، آپ جس مرضی مسجد میں نماز پڑھیں، زور سے بولیں گے تو ٹوک دیا جائے گا، زور سے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، زور سے کچھ کہنے سے منع کیا گیا۔ لیکن جب آپ حج بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آ جاؤ، اور بڑے بڑے چودھری جو کروڑوں روپے کے کپڑے سلوا کے جاتے ہیں اور بڑے بڑے رئیس جن کے پیروں میں لاکھوں روپے
की जूतियां हैं, हाथों में करोड़ों रुपए की घड़ियां बंधी हैं, सर पर बड़ी बेहतरीन दस्तारें लगी हुई हैं, लेकिन जब हज बैतुल्लाह के लिए चलता है बंदा घर से, अल्लाह का हुक्म हो जाता है कि ये कीमती पगड़ी उतारो, ये कीमती जूते उतारो, ये कीमती कपड़े उतारो, ये कीमती घड़ियां उतारो, ये कीमती साजो सामान उतार दो। ए मेरे रब आप क्या करना है? हुक्म हुआ कि एक चिट्टी चादर ऊपर लपेट ले, एक चिट्टी चादर नीचे लपेट ले, और फिर दीवानों की तरह आ जा। आज खुशबू नहीं लगानी है, आज इतर नहीं लगाना, आज साबुन से नहाने की जरूरत नहीं है, आज बालों में कंघी करने की जरूरत नहीं है। जब दीवाना बन के आया है तो फिर दीवानों की तरह आ। फिर जब ये दीवाना आवाज लगाता है ना बैतुल्लाह की तरफ देख के, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह ताला भी उधर से पुकारते कि आजा मेरे बंदे, मैं तेरी सदा सुनने के लिए तैयार हूं। और इस लब्बैक की सदाओं के दरमियान एक हैरत अंगेज बात उनके लिए भी बता दूं जो ठग जाते हैं बीच में। नेकेकारों के बीच में कई ठग भी होते हैं ना, कई ठग चले जाते हैं बीच में छुप छुपा के। वो सोचते हैं कि हम बैतुल्लाह के चक्कर लगाएंगे तो अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा। बैतुल्लाह के चक्कर लगाने से दुनियादारों को जो चक्कर देके गया वो माफ नहीं होते। हज का जाने वाला लोगों से माफी मांगता है, लेकिन माफी ये नहीं, माफी ये है कि आप जिनके हक मार रखें उनके हक को अदा करके जाओ। जिनसे जुल्म कर रखा है उनके साथ इंसाफ का मामला करके जाओ। जिनसे ज्यादती कर रखी है उनसे माफी मांग के जाओ, तब वहां जाके अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी अदा पसंद होगी। क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ हाजी के कपड़ों को नहीं देखते, सिर्फ हाजी की अदाओं को नहीं देखते, अल्लाह ताला हाजी के दिल को भी जानते हैं कि आया किस नीयत के साथ है। किस्सा सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको अपनी हिदायत के लिए सुनाता हूँ। मेरे साथ मेरे अजीज़ आलमगीर भाई थे, तो मदीना मुनव्वरा जब पहुँचे तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की जालियों को हाथ लगा लें। तो हमारे जितने साथी थे सबका इरादा था कि चलो अगर सिपाही इधर उधर हो जालियों को हाथ लगा ले। तो मुझे पूछने लगे कि उस्मान भाई इन जालियों को हाथ लगाएं, कितनी किस्मत की बात है। तो मैंने उन्हें कहा कि बात तो बहुत अच्छी है कि काश इन जालियों को हाथ लगाने का मौका मिल जाए और इनको चूमने का मौका मिल जाए, लेकिन क्या ये हाथ इस काबिल हैं और ये होंठ इस काबिल हैं कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोज़े तक चले जाए? क्या ये इस काबिल है? क्या ये इतने पाक हैं? क्या इन्होंने जिंदगी में इन हाथों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जालियों को हाथ तो वो लगा सकता है जिसको पूरी गारंटी हो कि कभी इन हाथों से कोई गलत काम नहीं हुआ है। अगर चूमना चाहते वो चूम सकता है जिसकी जुबान ने कभी झूठ ना बोला हो, जिसकी जुबान से कभी गाली अदा ना हुई हो। ये बैतुल्लाह और बैतुल्लाह नहीं है कि हर आदमी जाकर लिपट जाए। वो मानता हूं कि मैं वो अकीदत का मरकज है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का हरम, रसूलुल्लाह का रोजा मोहब्बत का मरकज है। और मोहब्बत में आदाब नहीं भूले जा सकते, मोहब्बत में आदाब नहीं भूले जा सकते। दुआ किया करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक तक पहुँचे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर सामने खड़े होकर सलाम करने की इजाज़त मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात नहीं एक मुसलमान के लिए हो सकती है। जो बंदा बैतुल्लाह को देखाए और फिर रसूलुल्लाह का रोज़ा देखाए, फिर उस पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ कि वो नमाज नहीं छोड़ सकता, उस पर फ़र्ज़ है वो झूठ नहीं बोल सकता, उस पे फ़र्ज़ है वो आँखों से ज़िना नहीं कर सकता, उस पे फ़र्ज़ है कि वो तोल में बेईमानी नहीं कर सकता, उस पे फ़र्ज़ है कि वो माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता, उस पे फ़र्ज़ है वो गरीब के साथ गुस्से से नहीं बोल सकता। अरे ये तो रसूलुल्लाह का रोज़ा है। चलते चलते तुम्हें एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग उस बैठे होंगे, वैसे भी मेरे दोस्त, कई लोग मुझे कहा करते हैं अजमेर शरीफ होए हैं। मैं गया कई बार, एक दो दफ़ा गुजरात जाते हुए भी रास्ते में रुका, जाके फातिहा पढ़ी। मुझे कई लोगों ने पूछा अजमेर शरीफ होए हैं?
کئیوں نے کہا سرن شریف چلیں جمعرات کو، کئیوں نے کہا کلیر شریف ہوئے ہیں، کشمیر میں درگاہ حضرت بل اور بڑی بڑی درگاہیں ہیں۔ تو میرے پریوارک دوستوں نے کئی بار مجھے پوچھا کہ چلیں عثمان بھائی، میں چلو۔ وہ کہنا پنجابی جنا نہ فتویاں وچ فسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو، جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو جاتے ہیں ان کو بات ہی نہیں پتا کہ ہوتا کیا ہے جانے کے بعد۔ پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ولی تھا اللہ کا، اجمیر شریف گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، دروازے پہ چڑھ رہے تھے، بہت مانگنے والے بیٹھے تھے، تو ان کو پتہ لگ گیا بادشاہ آ رہا ہے ملک کا۔ تو چلتے چلتے جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، ایک فقیر، بڑے چالو بھی ہوتے ہیں فقیر، اس نے اورنگزیب کا لباس پکڑ لیا، کہنے لگا بادشاہ 20 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، اندھا ہوں آنکھوں سے، وہ میرا کچھ بنا دے۔ اورنگزیب نے اسے دونوں بازو پکڑ کے کھڑا کیا، پوچھا اچھا 20 سال ہو گئے یہاں؟ فرمایا ہاں جی 20 سال ہو گئے۔ اس نے سوچا بادشاہ کو رحم آ گیا، اب مجھے کوئی جاگیر دے دے گا، کوئی اشرفیوں کا تھیلا دے دے گا۔ تب 20 سال ہو گئے یہاں کا اجمیر شریف میں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا؟ کہ حضرت نظر نہیں آتا، خواجہ کے دربار پہ بیٹھا ہوں 20 سال ہو گئے۔ اپنے 2 گن مین بلائے سپاہی، فرمایا اندر جا رہا ہوں، سلام پیش کر کے جتنی دیر بعد آؤں، اگر تو اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے واپسی آتا دیکھ کے اس کی گردن اتار دی جائے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، وہ ہماری طرح فاتح پڑھنے والے تو لوگ نہیں تھے نا پہلے، آج کل تو لوگ گئے جا کے بس ایک جھاڑو سر پہ مروایا، اور جاتے یہ بھی نہیں پتا پاک ہیں ناپاک ہیں، غسل کیا نہیں کیا، نماز فجر کی پڑھی نہیں پڑھی، بس گئے۔ جو اللہ کے ولی جب ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بات اور ہوتی ہے کچھ۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے اندر، کافی وقت بعد آئے، ادھر یہ باہر رو رو کے دعائیں کر رہا کہ یا اللہ بادشاہ آیا ہوا ہے، روشنی ہے نہیں آنکھوں کی، 20 سال ہو گئے خواجہ کے باہر بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے اس ولی کی طفیل، یا تو آپ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے، نہیں تو یہ تو میری گردن آج مار ہی دے گا۔ آپ پڑھیں فتاوی عالمگیری کو، لکھا ہے کہ اورنگزیب جب باہر آیا، آنے سے پہلے اس کے سارے طبق روشن ہو گئے، اللہ نے دعا بھی سن لی اور اس کو نظر بھی آنے لگا۔ جناب اورنگزیب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ اللہ جو آتے ہیں ان کی نیتیں خود خراب ہوتی ہیں، اور الزام اللہ اور اس کے ولیوں پر دیتے ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو مسئلہ، لوگ کہتے ہیں دیوبندی ولیوں کی نہیں مانتے، کون کہتا نہیں مانتا؟ میں مجددی ہوں، قادری ہوں، مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 7ویں نسل میں ہوں۔ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ قادریہ مرزا طاہر جانا رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور مجدد الفسانی تک، پھر مجدد الفسانی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے۔ سنو مسئلہ، اگر کوئی بندہ کسی ولی کے مزار پر گیا، اگر کسی نے خواجہ معید الدین چشتی کے مزار کی زیارت کی ہے، اگر کسی نے امام ربانی مجدد الفسانی کی مزار پہ اوپر فاتح پڑھی ہے، اور فاتح پڑھنے کے بعد بھی بے نمازی ہے، تو پہلے وہ صرف اللہ کا مجرم تھا، پہلے وہ صرف رسول اللہ کا مجرم تھا، اب وہ قیامت والے دن خواجہ اجمیری کا بھی مجرم ہوگا۔ یہ نہیں بتایا کسی نے؟ اب یہ وہاں ولی کے مزار پر جانے والا، ارے وہ ولی ایسے نہیں بن گئے، انہوں نے زندگی نشاور کر دی رسول اللہ کی اطاعت میں۔ اب اگر اجمیر جانے والا، سرند جانے والا، حضرت بل جانے والا اپنے ولی کے روضے پر ہو کے اور اس کے آگے فاتحہ درود پڑھ کے اور وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد اللہ سے بے وفائی کرتا ہے، اور پھر اس کو مؤذن کی اذان نہیں سنتی، اور پھر اس کو رسول اللہ کا حکم یاد نہیں رہتا، تو پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا، اب قیامت والے دن اللہ کے ولیوں کا بھی مجرم ہوگا، وہ بھی ساتھ میں پکڑ کے گئیں گے یا اللہ اے بندہ نہیں چھڈنا، انہیں ساڈے نال بھی دھوکا کیتا ہے۔ ایدا ہی تھوڑی گڈی چل دی ہے، وہ اللہ دے یار ہے، بات پلے پڑ گئی نہیں، چلو اٹھاؤ گاڑی سرہند چلے۔ میں تو کہتا ہوں روز جائیے، لیکن کرینہ بدل کے آئیے زندگی کا۔ اس لیے اپنے دل کے اندر اس بات کو ٹھان لیں کہ ہم نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ولیوں کا احترام ان کی باتوں کو مان کر ہوتا ہے۔ یہی تو بیت اللہ کی عظمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ دیکھ لو آپ 20 دفعہ اجمیر جاتے ہو، جیسے جاتے ہو ویسے ہی آتے ہو۔
راستے میں گانے سنتے گئے, گانے سنتے ہی آتے ہو. حاجی کو دیکھو, حج کرنے کے لیے نکلتا ہے, لوگوں سے معافیا مانگتا ہوا جاتا ہے. اللہ کے گھر کا مقابلہ کائنات کی کوئی عمارت نہیں کر سکتی, کوئی عمارت نہیں کر سکتی اللہ کے گھر کا مقابلہ کائنات کی. اسلام کی جو بنیاد ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ دو باتوں پر اسلام نے اقوام عالم میں اپنی جگہ بنائی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا کرنا, یہ وہ دو عالمی باتیں ہیں کہ دنیا کی تمام قوموں میں اسلام نے اپنی جگہ بنائی. اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں کہ جب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے نبوت کا, اور جب اعلان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا, تو اس کا معیار کس بات کے اوپر ناپا گیا؟ جب اعلان کیا گیا کہ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور میں اللہ کا رسول ہوں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو ان دو باتوں کا معیار کس کے اوپر ناپا گیا؟ قرآن پاک نے, جس کا انداز دنیا میں تمام گفتگوؤں سے نرالا اور اعلیٰ ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پیارے محبوب کو, میرے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم بنایا. مطلب آپ کا جو اخلاق ہے وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین بنایا ہے. جس دن کہا نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور مجھے اللہ کا رسول مانو, لوگوں نے کہا کیوں مان لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں؟ کیا میں نیا آیا ہوں؟ تم جانتے نہیں, تمہارے ساتھ میرا بچپن گزرا ہے, تمہارے سامنے جوانی گزری ہے, تمہارے ساتھ مجھے 40 سال کا عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے, کیوں کیا تم نے میرے اخلاق کو نہیں دیکھا؟ اسلام کی جو دو باتیں پہلے کہی گئیں, اور جب لوگوں نے پوچھا کیوں مان لیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی یاد دلائی لوگوں کو کہ بتاؤ کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ محمد رسول اللہ نے کوئی وعدہ خلافی کی ہو؟ خود کہا کفار مکہ نے کہ آپ امین بھی ہیں, صادق بھی ہیں. آج دنیا میں ہمارے پاس سب کچھ ہے. آپ کو پتا ہے بحیثیت قوم مسلمان دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے. آج کائنات میں اتنے ملک ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے. بحیثیت قوم ہم سب سے بڑی قوم ہے, بحیثیت دولت مند ہم سب سے زیادہ دولت مند ہیں, بحیثیت نوجوانوں کے سب سے زیادہ لوگ اس دین کے اندر پائے جاتے ہیں, بحیثیت عبادت گاہیں سب سے زیادہ مساجد ان کے پاس ہیں, بحیثیت تعلیمی ادارے سب سے زیادہ مدرسے ان کے پاس ہیں. لیکن اب کس چیز کی کمی آ گئی؟ تو آ گئی کہ وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم بنایا. فرمایا آپ جیسا اعلیٰ اخلاق والا آدم علیہ السلام تک کوئی نہیں آیا, آپ جیسا اعلیٰ اخلاق والا بعد میں بھی کوئی نہیں ہوگا. اے میرے پیارے رسول, ہم نے آپ کو جو عزتیں عطا کی ہیں نا, آپ کی زبان میں جو لہجہ ہے, اس کی جو محبتیں ہیں, اس میں جو نرمی ہے, آپ کی نگاہوں میں جو شرم و حیا ہے, آپ کے چہرے پر جو نورانیت ہے, آپ کے وعدوں میں جو سچائی ہے, وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دے دی؟ ہم مسلمانوں کو عطا فرما دیں. اچھے اخلاق پوری دنیا کی ضرورت ہے. اچھے اخلاق پوری دنیا کی ضرورت ہیں, لیکن مسلمانوں کی سب سے پہلی ضرورت ہے. قرآن پاک نے کہا بار بار, خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کفر ہے. فرمایا بدگمانی کفر ہے. قرآن نے خود کہا کہ بعض بدگمانیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں. بدگمانی کفر ہے,
खुद ही सोचने लगते हैं कि फलां आदमी बद किरदार है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुतअद्दिस अहादीस का मफहूम है कि जिसने किसी अपने ऐसे भाई की, जानने वाले की, किसी ऐसे नेक आदमी की लोगों के दरमियान बैठ के बुराई की जहां उसकी इज्जत होती है, फरमाया फिर इसकी भी वहीं इज्जत उतरेगी जहां इसकी इज्जत होती है। बदगुमानी की इंतहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगुमानी कुफ्र है, मतलब झूठ है बहुत बड़ा। हम खुद ही फैसला कर लेते हैं कि अच्छा फलां खूबसूरत आदमी ये तो जिनाकार होगा, फलां मालदार आदमी है ये तो बदकिरदार होगा, फलां की बेटी रात को किसी जरूरत से बाहर निकली तो नौज़बिल्लाह जिना के लिए गई होगी। ये इख्तियार तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को नहीं दिया ना कि आप कैसे फैसला कर लें। और कुरान पाक ने, जिसको आजकल लोग मुर्दे बख्शवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुरान पाक ने बार बार कहा कि जो खबर लेके आ रहा है, कौन, ये व्हाट्सएप पे जिसने मैसेज डाला है, ये जो बंदा खबर देने के लिए आ गया है, जो तुम्हारे तक आके चुगली कर रहा है, वो कम से कम कुरान ने कहा कि पहले इसको जांच लो, पहले इसके मियार को जांचो, क्या इसका किरदार अच्छा है, क्या ये झूठ तो नहीं बोलता, क्या ये फस्क व फजूर का मालिक तो नहीं है, ये लोगों में बददियानतियां तो नहीं फैलाता। कुरान ने कहा कि पहले खबर देने वाले की तस्दीक कर लो। हमें तो कोई भी, हम अगर किसी अच्छे बातले की गुफ्तगू करते हो, बीच में से एक बोल उठे, अरे नहीं नहीं तुझे नहीं पता, मैं जानूं इसे, बहुत बड़ा बदमाश है ये तो। खुद चाहे वो नमाज ना पढ़ता हो, खुद चाहे सूद पे पैसे देता हो, खुद चाहे सारा दिन बाजार में बैठ के लोगों की औरतों को देखता हो, हम खुद ही फैसला कर लेते हैं 2 मिनट में। और इन बदगुमानियों ने ही तो लोगों को तोड़ा है। इन बदगुमानियों ने भाई को भाई नहीं रहने दिया, इन बदगुमानियों ने रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं रहने दिया, इन बदगुमानियों ने पड़ोसियों को पड़ोसी नहीं रहने दिया, इन बदगुमानियों ने तुम्हारे में इतनी कमजोरी लाई कि जब एक ज़िबा होता है तो दूसरा खड़ा होकर तमाशा देखता है। और जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया बदगुमानी कुफर है। पहले तो अपनी सोच बदलनी होगी। ये जो इन्होंने कहा ना, जब अम्मी खतीजतुल कुबरा ने कहा या रसूलल्लाह लब्बैक, इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से जवानी तक देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना पाक है कि जब रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो उम्मुल मोमिनीन ने सबसे पहले कहा या रसूलल्लाह लब्बैक। अबू बकर सिद्दीक, जिनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से दोस्ती है, एक मोहल्ले में रहते हैं, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह उसके रसूल के तरफ आ जाओ, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह लब्बैक। क्यों कहा? क्योंकि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार से वाकिफ थे। इस्लाम ऐसे नहीं पहुंचा है हम तक, हमने तो खुद ही फैसले करने शुरू कर दिए। बिशर हाफी का नाम कुछ लोगों ने अगर नहीं सुना होगा, बिशर हाफी एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे बगदाद में, कभी जूता नहीं पहना, अल्लाह के वली थे, और उनकी खसूसियत ये थी कि बिशर जिस रास्ते से गुजरता था, आप लोग गांव में रहने वाले होंगे, अक्सर देखा होगा गांव में गलियों में भैंसे खच्चर वगैरह गंदगी फैलाते जाते हैं, उनका जहां तबीयत आती वहीं गोबर कर देते हैं। तो बिशर जहां से गुजरता था बगदाद की सड़कों से, तारीख दानों ने लिखा है, आप उठा के पढ़ें, कि जब तक बिशर हाफी बहयात रहे, जिन रास्तों से बिशर गुजरा कभी किसी जानवर ने लीद नहीं की उन रास्तों पर। अंदाजा लगा लो कितना बड़ा अल्लाह का वली होगा। बिशर जिन रास्तों से गुजरता है वहां कभी किसी खच्चर ने, घोड़े ने, किसी जानवर ने गंदगी नहीं फैलाई, क्योंकि बिशर नंगे पांव फिरता है। बिशर के साथी एक है, उसने देखा बिशर को जुमा पढ़ते हुए कि जुमा नमाज पढ़ते फटाफट भाग जाता है, फटाफट भाग जाता है। तो कहने लगा मेरे दिल में बदगुमानी आई, मैंने कहा ये तो लोगों के सामने तो बहुत बड़ा वली बनता है, लोगों के सामने बहुत बड़ा वली बनता है, ये जुमे की तो सुन्नतें भी नहीं पढ़ता। तो कहते हैं कि मैं एक दिन बिशर के पीछे पीछे गया, तो देखा बिशर जैसे ही जुमा की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, दुआ हुई, तो फौरन भाग लिया। तो कहते मैंने सोचा आज बिशर को पकड़ता हूं, इसकी चोरी पकड़ता हूं, ये करता क्या है।
کہتے ہیں بشر سیدھا نان والے کی دکان پہ گیا, 5-6 نان کی روٹیاں خریدی. تو میں نے کہا اچھا لو, اے میاں جی کو تو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, یہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہتا وہاں سے بشر پھر دوبارہ ایک اور دکان پہ گیا, وہاں سے کباب خریدے. میں نے کہا دیکھو ہے بھی بڈھا, اس کے چسکے دیکھو کیسے ہیں. کہتا روٹیاں اور کباب لے کے بشر جنگل کی طرف چل پڑا. تو کہتا میں پھر میرے دل میں بدگمانی ہے, میں کہتا ہوں کہ دیکھو لوگوں کو تو کہتا ہے کہ میں روزے رکھتا ہوں, یہ چھپ کے جا کے جنگل میں کھائے گا. کہتا پیچھے چلتا رہا, بیچ جنگل میں جا کے کٹیا ہے, بشر خود بھی ضعیف ہے. جا کے دروازہ کھولا تو کہتا میں پیچھے سے کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک بہت 80-90 سال کا بزرگ آرام فرما ہے, اس کو فالج ہوا ہے. بشر نے فٹافٹ پانی کا پیالہ لیا, اس کا منہ ہاتھ دھلوائے, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ چچا گستاخی معاف, آج دیر ہو گئی, جمعہ تھا نا اس لیے آپ کا کھانا لیٹ ہو گیا ہے. اب وہ بندہ کانپنے لگا کہ میں تو بشر کو سمجھ رہا تھا کہ یہ نعوذ باللہ ویسے ہی سنتیں چھوڑ رہا ہے. تو فرمایا بشر جب کھانا کھلا رہے تھے, وہ بڑے میاں بار بار کہہ رہے ہیں بشر یار 14 سال ہو گئے مجھے اس منجے کے اوپر چارپائی پر لیٹے ہوئے, تو 14 سال سے خدمت کر رہا ہے, کب تک آتا رہے گا, مت آیا کر مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. تو بشر نے کہا کیا کہا؟ فرمایا بڑے میاں یہ جو میں سارا دن اللہ اللہ کرتا ہوں نا, اور یہ جو پورے بغداد کے لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں مجھ سے دعائیں کروانے کے لیے, یہ جو میرے راستے میں جانور کبھی لید نہیں کرتے, یہ اس لیے نہیں کرتے کہ میں نماز اچھی پڑھتا ہوں, یہ اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خدمت کے اندر خدا کی رضا رکھی ہے. یہ دنیا والے اس لیے میری تعظیم کرتے ہیں کیونکہ میں تیرا خدمتگار ہوں. بدگمانیوں نے تو گھر تباہ کر دیے, گھر تباہ کر دیے بدگمانیوں نے. کسی نے آ کے کہہ دیا تیرا فلاں بھائی اس طرح ہے, تو فوراً اسی پہ لگ گئے کہ اچھا. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں. میاں صاحب جنہوں نے بڑا بننا ہوتا ہے ان کے دل بڑے ہوتے ہیں. چھوٹے بندے کی پہچان ہی یہی ہے کہ ذرا سی بات پہ بھڑک جاتا ہے. بڑے لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں, اپنی سوچ کو بدلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ ہی تو بدلی ہے. پہلے سوچ تھی کہ انسان کو غلام بنانا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ بدل دی کہ نہیں, انسان ایک دوسرے کا برابر. پہلے سوچ یہ تھی کہ ہر ایک کوئی کو معبود بنا لیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ بدل دی کہ نہیں, ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے گی. ہماری سوچ کیسی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر نماز ہو رہی ہے ابھی اور ابھی کسی صاحب کا موبائل بج جائے تو آپ مثبت سوچ والوں کا اور گندی سوچ والوں کا فرق سمجھ لیجئے. اور آپ کو خود بھی کسی کو خاص کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے دل میں پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ ہم میں سے اچھی سوچ والے کتنے اور بری سوچ والے کتنے. ایک بندے کا موبائل بجا نماز کے دوران, اب ساتھ والا کیا سوچتا ہے؟ ساتھ والا جس بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ خیر فرمائے, اس کے گھر سے کوئی ایسا فون نہ آیا ہو جو پریشانی کا باعث ہو کہ نماز کے وقت فون آ گیا, اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. اور باقی نالائق جتنے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس بدبخت کو تمیز ہی کوئی نہیں کہ نماز میں اس کا موبائل کھلا رہ گیا. دونوں کی سوچ میں فرق دیکھیں آپ. جن کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ نالائق ہے, بدتمیز ہے, اس کو تمیز نہیں ہے, تو ان کی سوچ دیکھ لیں مثبت. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں, ان کی بیوی نے ایک دن کہا ان کو کہ ہم اتنے مالدار ہیں کہ تمہارے جتنے بھائی ہیں نا, جب ہمارے باہر سے قافلے آتے ہیں, مال آتا ہے, یہ سارے ہی تیرے گھر آ جاتے ہیں اور آ کے تیرے سے سلام دعائیں کرتے ہیں, چمچیاں مارتے ہیں, تو ان کو مال دیتا ہے. اور کہنے لگی عبد الرحمن, اور جب ہمارے پلے ہوتا کچھ نہیں, جب قحط پڑ جاتا ہے, جب روٹی کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں نا, تو ان میں سے آتا کوئی نہیں. سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام جوزی نے بھی لکھا ہے, فرمایا قربان جاؤں ان کی سوچ پر. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نہیں نہیں بیگم, تجھے سمجھ نہیں آئی بات, اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کیسے کر رہا ہے. کہتا تو سمجھی نہیں, میرے بھائی میری عزت بہت کرتے ہیں, جب میں مالدار ہوتا ہوں تو میرے پاس آتے ہیں اور میں خوشی سے ان کو دیتا ہوں, جب میرے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں وہ اس لیے نہیں آتے کہ عبد الرحمن بن عوف شرمندہ ہو جائے گا. سوچ کی بات ہے نا. یہاں تو 1 منٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی اٹھ کے چلا گیا مسجد میں سے, اس نے سنت نہیں پڑھی, اچھا یہ مولوی نہیں ہے پورا.
جبکہ سنتیں پڑھنے کا حکم اپنے حجرے میں، گھر پہ، مسجد میں صرف فرض نماز پڑھنے کا حکم۔ سوچ کی بات ہے کہ بندہ اگر نظریات، سوچ آپ کی صحیح نہیں ہے، سوچ گندی ہے، آپ دوسرے کو دیکھ کر خود اندازہ لگا رہے ہیں، تو آپ یقین مانیں آپ بے چین رہیں گے، آپ کی طبیعت بے چین رہے گی، آپ کا کاروبار برباد رہے گا، آپ کا جسم بیماریوں کا اعلی کار بنے گا، آپ کے گھر میں بدگمانی ہوگی، آپ کے گھر میں لڑائی ہوگا، فساد ہوگا۔ اور جس دن آپ نے سوچ اچھی کر لی، پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے، پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے سوچ اچھی کرنے کا، کہ بندے کے دل کو سکون آ جاتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے۔ کس کو؟ دل کو۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، میں نے کئی بار اس واقعے کو بار بار پڑھا، پڑھ کے میں رویا بھی اس واقعے کو۔ فرماتے کہ میں نے اپنے صاحبزادے کو کہا، اس کے ہاتھ میں 2 سیب تھے، فرماتے ہیں اپنے بچے کو کہا، اس کے ہاتھ میں 2 سیب تھے، میں نے کہا بیٹا 1 سیب آپ مجھے دے دیں۔ تو بچہ چھوٹا ہی ہے 7-8 سال کا، تو بچہ قریب آیا تو اس نے فٹافٹ پہلے 1 سیب کو دانت مارا، تو فرماتے میں نے سمجھا یہ دوسرے والا مجھے دے گا، لیکن اس کو ایک کو کاٹنے کے بعد پھر اس نے دوسرے سیب کو بھی کاٹ دیا اس بچے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں بدگمانی آئی کہ دیکھو کیسی اولاد ہے، کہ ہم نے اس سے سیب مانگا تو اس نے پہلے سیب کو بھی دانت مار کے کھا لیا، دوسرے سیب کو بھی۔ فرمایا ابھی میں یہ سوچتا ہی ہوں کہ اتنی دیر میں بچہ کیا کہتا ہے، ابو جی یہ پہلے والا پھیکا تھا، یہ میٹھا تھا، آپ یہ کھا لیجیے۔ آپ وقت ہی نہیں دیتے ہیں دوسرے کو، آپ تو بات کرنے کا وقت نہیں دیتے ہیں دوسرے کو۔ بچے کا نظریہ یہ ہے کہ باپ نے مانگا تو اس کو اعلیٰ چیز دے دوں، بچے کا نظریہ یہ ہے کہ ابا نے مانگا ہے تو اس کو اعلیٰ چیز دوں، وہ اس لیے دونوں کو کاٹ رہا ہے۔ آپ تو گھر میں وقت ہی نہیں دیتے، آپ تو کاروبار والوں کو وقت نہیں دیتے، بھائیوں کو وقت نہیں دیتے، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو وقت نہیں دیتے، آپ تو فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں۔ تو دل توڑنے کے ٹھیکے لے رکھے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے پھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی ایسی جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں عزت ہوتی ہے اس کی، تو پھر اس کی بھی ایسی جگہ بے عزتی ہوگی جہاں لوگ اس کو عزت دار سمجھتے ہیں، اس کی بھی ہوگی۔ کیا نظریہ درست کرنے کی ضرورت نہیں؟ یہ نظریہ ہی تو ہے کہ پوری دنیا میں آج مسلمان موجود ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہی تو ہے کہ اعلیٰ ترین بالکل بہترین مذہب کائنات میں موجود ہے، بے شمار مخالفتوں کے باوجود اسلام دنیا میں پھل پھول رہا ہے۔ کہ اگر تاریخ ہم اٹھاتے ہیں، بالخصوص آج کا پیغام ان کم فہم اور کم ذہن لوگوں کے لیے ہے کہ جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ آیات جو ہیں وہ قابل اعتراض ہیں۔ تو دنیا کی تاریخ جو ہے، جو وشو کا اتہاس ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے جو اسلوب ہیں، انداز ہے، اور قرآن مجید کی جو گفتگو ہے، وہ دنیا کی تمام کتب سے، تمام دانشوروں سے مختلف ہے۔ اسلام مخالف طاقتوں کی اگر تاریخ اٹھائیں تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ مکرمہ کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں توحید و رسالت کا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، امیہ، بے شمار طاقتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہوتی ہیں، اور اس طرف کون ہے رسول اللہ کے دائیں بائیں؟ نہ اس وقت ابو بکر ہیں، نہ عمر ہیں، نہ عثمان ہیں، نہ علی ہیں، نہ عبداللہ ابن زبیر ہیں، نہ خالد ابن ولید ہیں، نہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالی اجمعین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، اور ان کا مددگار اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔
آپ اسلام کی تاریخ اٹھائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن اعلان کرتے ہیں تو رسول اللہ تنہا ہے، اس وقت تک کوئی ایمان نہیں لے کے آیا ابھی. لیکن جو طاقتیں، جو لوگ اسلام کو، قرآن پاک کو نعوذ باللہ ختم کرنے کا سوچتے ہیں، وہ اطمینان سے اسلام کی تاریخ کو پڑھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قرآن پاک نازل کیا گیا، اور وہی اہل مکہ جو کل تک قرآن پاک کے نعوذ باللہ نازل ہونے کے بعد مانتے نہیں تھے، آج اس سرزمین پر لوگ جانا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں. اسلام کی سربلندی کی تاریخ کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کی سرنگوئی کی بھی ایک تاریخ ہے. اسلام نے جب انسانیت کے دلوں کو فتح کیا تو ان ظالموں کی شکست کی بھی ایک تاریخ لکھی گئی جنہوں نے اسلام مخالف طاقتوں کے ساتھ دے کر نعوذ باللہ دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. روئے زمین پر ابو جہل کی وراثت کے لیے آج کوئی موجود نہیں ہے، کیسر و کسریٰ کی وراثت کے لیے آج کوئی موجود نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا جس دین کی ابتدا کی تھی، آج دنیا کی 2/3 آبادی کے ہر رنگ اور نسل کے لوگ اگر کسی کا دل کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، روح کے ساتھ اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. دراصل قرآن پاک پر اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں. قرآن پاک میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے نعوذ باللہ خلاف ہو. کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ نعوذ باللہ کسی کو ناحق قتل کر دو. بڑے بڑے دانشور جو اسلام کے مخالف ہیں، جب انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ان کو ایسا لگا کہ فلاں فلاں آیت قرآن پاک کے انسانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، اس کی تفسیر کو پڑھا، تو وہ کہنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ قرآن پاک کی یہ آیاتیں آتنک کو ختم کرنے کے لیے ہیں، پھیلانے کے لیے نہیں ہیں. کیونکہ آج کل میڈیا کا کام ہے کہ ہر اچھی چیز کو برا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرنا. قرآن پاک کے اسلوب کو جاہل آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے، اور ہمیں قرآن پاک نے اجازت نہیں دی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بحث کریں جو بار بار قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں. آپ سے بحث کی اجازت نہیں ہے. اگر اجازت ہوتی تو ہم آپ کو بھی سمجھا دیتے. آئیے قرآن پاک کے لب و لہجے میں بتاتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جاہلوں کے ساتھ بحث مت کرو. اب دنیا جاہل کس کو کہتی ہے؟ دنیا جاہل اس کو کہتی ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اب قرآن پاک کا اسلوب سمجھیں، قرآن پاک کا حسن دیکھیں اس حکم کے اندر. دنیا جاہل کس کو کہتی ہے؟ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جس کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں، جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، جو غریب بہت ہے. دنیا کہتی ہے جاہل ہے، گوار ہے. قرآن پاک نے کہا نہیں نہیں، یہ جاہل نہیں ہے، یہ گوار نہیں ہے. اب سمجھیے قرآن پاک کیا سمجھاتا ہے انسانوں کو. قرآن پاک میں اللہ نے کہا نہیں، یہ جاہل گوار نہیں ہے جن کو تم سمجھتے ہو. جاہل گوار وہ ہے جس کو اچھا پڑھنا لکھنا آتا ہے، بہترین کھاتا پیتا ہے، بہترین کپڑے پہنتا ہے، لیکن اپنی غلط بات منوانے کے لیے اپنے جھوٹ پر اڑ جاتا ہے. قرآن پاک نے کہا یہ جاہل ہے. قرآن پاک کے اسلوب کا کوئی توڑ نہیں لا سکتا ہے دنیا میں. لوگوں نے کہا کہ غریب کو کھانا کھلاؤ، لوگوں نے کہا غریب کو روٹی کھلاؤ، لوگوں نے کہا غریب کو کپڑے بانٹو. قرآن پاک نے کہا ہی نہیں. اس نے کہا غریب کو کھانا کھلانے کی بات نہیں ہم کر رہے، ہم غریب کو روٹی دینے کی بات نہیں کر رہے، ہم غریب کو کپڑے دینے کی بات نہیں کر رہے. قرآن پاک میں جو قرآن پاک کا لب و لہجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں گفتگو کی ہے کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا. قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ آپ یتیموں غریبوں کو چندے دیتے پھرو. قرآن پاک نے کہا کہ مسلمان تمہارے پر فرض ہے کہ تم
تم یتیم کی، تم مزدور کی، تم بے کس کی، تم بے سہاراؤں کی عزت کرو گے۔ روٹی تو کتے کو بھی دیتے ہیں جو باہر سڑک پہ آتا ہے آپ کے گھر کے دروازے پر۔ قرآن پاک نے مدد کرنے والے کی عزت کی بات کی ہے کہ اچھا جب مسلمان اس کو عزت دے گا تو دروازے پر اس کے ہاتھ میں سکہ نہیں پکڑائے گا، اس کو اپنی بیٹھک میں بٹھا کے پہلے سلام دعا کرے گا، اور جس کو بیٹھک میں بٹھا کے سلام دعا ہوگی اس کے لیے شربت پیش کرے گا، جس کو شربت پیش کرے گا اس کے لیے کھانے کی تیاری کی جائے گی، اور جس کو کھانا کھلانا ہے اس کو آرام سے گھر میں دکھائے گا کہ آپ اطمینان سے نہائیں، یہ بہترین کپڑے پہن لیں۔ آپ قرآن پاک کے اسلوب کو اور دنیا کے اسلوب کو ناپیں اس لب و لہجے میں۔ لوگوں نے کہا مدد کرنی ہے، قرآن نے کہا مدد نہیں، ہم عزت دیں گے۔ جب عزتیں غریب کو دے دی جائیں گی تو کپڑا بھی آ گیا، روٹی بھی آ گئی، محبتیں بھی آ گئی، اور قرآن پاک کا اسلوب تمام دنیا سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ دنیا کی بے شمار کتابیں جنہوں نے کبھی یہی نہیں کہا کہ عورت کو طلاق دینی چاہیے، سنو قرآن پاک کا اسلوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی چیزوں میں جو مجھے ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے، اس کے باوجود قرآن پاک میں کیوں حکم آیا کہ طلاق لے لو؟ دنیا نے کہا کہ جس سے شادی ہو گئی بس اسی کے ساتھ رہو اب ساری زندگی۔ دنیا نے یہ کہا، چودھریوں نے آپس میں بیٹھ کے پنچایتوں میں یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی کے ساتھ رہنا ہوگا ساری زندگی، مزاج ملے نہ ملے، لب و لہجہ ملے نہ ملے، چاہے روز گھر میں لڑائی ہوتی رہے، چاہے جلا دی جائے، چاہے پھونک دی جائے۔ قرآن پاک کا اسلوب دیکھو، طلاق کا حکم بھی لے کے آئے تو رحمت کے جز میں کہ اچھا ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں پھنس گئے، مجبوری میں آ گئے، اب کوئی راستہ ہی نہیں، قرآن پاک نے کہا کہ چلو تم پھر طلاق لے لو، الگ الگ نئی زندگی شروع کرو، دوسری جگہ شروع کرو۔ قرآن پاک نے طلاق کو بھی انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے پیش کیا ہے۔ قرآن پاک کے اسلوب کو کائنات کی کوئی کتاب آ کے چیلنج نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن پاک میں جہاد کا بارہا حکم دیا گیا، کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا جن پر ظلم کر دیا گیا، جن کی ماں بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوتی، تم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان آیات کو دشمن نے یہ سمجھ کے جوڑنا چاہا کہ ہم مسلمانوں کی بدنامی کر سکیں گے، لیکن جب تک جاہل آدمی کو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا، قرآن پاک نے تو خود کہہ دیا کہ ان کا مقصد صرف بدنام کرنا ہے، اس لیے ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک نے نرالے اسلوب پیش کیے ہیں۔ قرآن پاک نے نماز کی بات کی، روزے کی بات کی، لیکن کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تم یہ فلاں عبادت کرو گے تو اتنے ہزار نیکیاں ملنے والی ہیں، نہیں۔ فرمایا اس لیے نماز پڑھا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے روزہ رکھوا رہے ہیں تاکہ تمہارے گناہ چھٹ جائیں، اس لیے سجدے کروا رہے ہیں تاکہ تمہارا دل پاک ہو جائے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے دنیا کی، محمد الرسول اللہ تنہا تھے، ابو جہل بھی آیا، عتبہ بھی آیا، ولید بھی آیا، سارے کے سارے ذلیل ہوئے، پھر کیسر و کسریٰ آئے، پھر وہ بھی ذلیل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اسلام کے مقابلے میں ہنگری آیا، وہ بھی ذلیل ہو کر گیا، پھر برطانیہ کی پوری سرکاریں آئیں، ان کو بھی ذلیل ہونا پڑا، حتیٰ کہ آج نوبت یہ ہے کہ اسلام کے ایک دور میں سب سے بڑے مخالف رہے فرانس کے گلی کوچوں میں 5 وقت اللہ اکبر کی اذانیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محل نہیں بنائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے نہیں بنائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین باغات نہیں تیار کیے۔ دنیا کے بڑے بڑے جو حکمران بنتے، بادشاہ بنتے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں اپنی یاد میں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعمیر کی ہے، گرتے ہوئے کو اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگایا ہے، بے کسوں کی مدد کی ہے، مظلوموں کی مدد کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد اس لیے نہیں کی گئی کہ بلال کو کلمہ پڑھانا ہے، اس لیے کی گئی کہ بلال کا مالک اس پر ظلم کرتا ہے۔ سیدنا بھی عمار بن یاسر کا ہاتھ اس لیے نہیں پکڑا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے ان کا ہاتھ تھاما گیا کہ ان کا مالک ان پر ظلم کرتا ہے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तामीर की। आज दुनिया में जितनी मर्जी, जब भी कोई नया आदमी इस्लाम के खिलाफ बोलता है, आप यकीन माने लोगों का अलग अलग नजरिया होता है। हमारा नजरिया, उलमा का नजरिया ये होता है मुसलमानों का कि अच्छा फलां आदमी इस्लाम के मुखालिफ एक किसी मुल्क में बोल रहा है तो वो इस्लाम की तरक्की के दरवाजे खोल रहा है, वो हमारी सिफात बयान कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब नेक नीयत आदमी जिनके सामने आप किसी की बुराई करेंगे, जब वो आपकी तफ्तीश करने के लिए जाएगा ईमानदारी के साथ, जब वो आपकी तहकीक करने के लिए जाएगा ईमानदारी के साथ, और उसको तहकीक में ये पता लगेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानों की तरह अल्लाह से वफादारी सिखाई है, जब उसको ये पता लगेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह काले और गोरे को एक मुकाम देते हैं, जब उसको ये पता लगेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानों के अंदर से फिरका परस्ती का खात्मा किया है, जब उसको ये पता लगेगा कि एक ही सफ में अमीर और गरीब को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया, जब उसको यह पता लगेगा कि एक थाली में खाना खाना एक साथ इंसान के जूठे को पाक करार दिया गया, जब उसको यह पता लगेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटी को जायदाद के अंदर हिस्सेदार बनाया, जब उसको यह पता लगेगा कि बीवी को घर का सरदार बताया गया, तो उसको मजबूरन इस्लाम की हक्कानियत को तस्लीम करना होगा। जितने मर्जी लोग इस्लाम के खिलाफ बोल लें, लेकिन जब वो इस्लाम को पढ़ेंगे उनको इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम करना पड़ेगा। इस्लाम अपनी खूबियों की वजह से, इस्लाम अपनी तादाद की वजह से अपने ऊपर फख्र नहीं करता, इस्लाम अपने करोड़ों मानने वालों की वजह से अपने ऊपर फख्र नहीं करता। इस्लाम सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर मुसलमान है, नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तन्हा थे तब भी इस्लाम में यही खूबियां थी। आज करोड़ों लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर नमाजें पढ़ते, तब भी इस्लाम में यही खूबियां मौजूद हैं। कुरान पाक को जितनी मर्जी लोग अदालतों के अंदर जाकर चैलेंज करते रहें, लेकिन अगर अदालत का कोई जज इंसाफ के साथ उन आयात को पढ़ेगा तो उसको पता लगेगा कि ये आयात इंसानों की फलाह बहबूदियत के लिए, इंसानों की रक्षा के लिए नाजिल की गई। तो जरूरत तो इस वक्त ये है कि जो मुसलमान हैं उनको जरूरत है कि वो सबसे पहले कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करें, ताकि उनको पता हो कि हमारा रब हमसे चाहता क्या है। आप कुरान पाक को कभी उठाएं और माँ तर्जुमे और तफसीर के पढ़ें, मैं आपको लिख के देता हूँ, कभी आप एक पारा मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे, आपका दिल अंदर से आपको क्या कहेगा कि अब्दुर्रहमान, मोहम्मद शफी, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह ताला तुमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए ही नाजिल हुआ है अभी। यही तो खूबी है कुरान पाक की कि आज तक जिसने उस किताब को उठाया वापस रख ना सका, वो फिर अपनी छाती से ही लगाना पड़ा उसे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब इस्लाम की बात की ना, जब कहा अल्लाह एक है, अबू जहल ने कहा नौज़ुबिल्लाह हम कत्ल कर देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब कहा ना आओ अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की जाए, उतबा ने, वलीद ने कहा कि हम टुकड़े टुकड़े नौज़ुबिल्लाह कर देंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पैगाम कैसरो किसरा तक पहुंचा, नौज़ुबिल्लाह उन्होंने कहा हम लाखों लश्कर भेज के तबाह बर्बाद कर देंगे। आप बेहतरीन बात ये देखें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की खूबियां बयान करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की मोहब्बतें बयान करते हैं। जो मुखालिफ बोल रहे हैं उनकी कोई परवाह नहीं है। इस्लाम ने यही बात मुसलमानों को सिखाई कि आपको अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, आपको अपना किरदार अच्छा बनाना है, आपको अपने लबो लहजे को दुरुस्त करना है, आपको अपने मामलात को दुरुस्त करना है। जो आपके खिलाफ बोलते हैं उनका काम है बोलना, बोलने दीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर आप बज़ाहिर मुसलमान हैं और आपका दिल ईमानदार है तो आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आप बज़ाहिर मुसलमान हैं और आपकी आंखों में शर्म व हया है तो कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। आप बज़ाहिर अगर मुसलमान हैं और आपके दिल में नेकी का जज्बा है तो कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। बस आपका किरदार मुसलमान वाला होना चाहिए। मौजूदा दौर में एक अहम मौजू ये है कि हमारे हाथ में जो मोबाइल पकड़ा हुआ है
جس پر سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، کسی بھی انسان کے متعلق رائے عامہ کو ہموار کیا جاتا ہے یا اس کے مخالف بنایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر آنے والے کلپس نہیں دیکھتے، اس پر آنے والی خبریں نہیں پڑھتے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہزاروں سال پہلے جنگ جو تھی وہ میدان میں ہوتی تھی، اب 20% میدان میں ہوتی ہے، 80% میڈیا کے اندر ہوتی ہے۔ میڈیا میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ برے کو اچھا کیسے بنانا ہے اور اچھے کو برا کیسے بنانا ہے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، صحابہ کرام کا عمل، وہ ہمیں کیا تربیت دیتا ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کریں، کس طرح اس کو چلائیں، کس بات کی تمیز رکھیں کہ کیا ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیا نہ کریں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس طرح دشمن نے ایک کہاوت بنائی کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن اسلام نے کہا نہیں، نہ عشق میں سب کچھ جائز ہے، نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں غلط ہیں اور جو چیزیں انسانوں کی نگاہ میں بری ہیں، جو سماجک ویوستھا میں اچھی نہیں ہیں، آپ عشق اور جنگ کا نام دے کے ان کو اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ عشق کا نام دے کے کسی بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کر سکتے، آپ جنگ کا بہانہ بنا کے کسی کے بچوں کا قتل نہیں کر سکتے۔ یہ یہودیوں نے فکرہ بنایا کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالکل غلط، عشق اور جنگ میں سب جائز نہیں ہے، بلکہ جو جائز چیزیں ہیں وہ ہمیشہ جائز رہیں گی، جو چیزیں حرام ہیں وہ عشق میں بھی حرام ہیں، میدان میں بھی حرام ہیں۔ سارا دن لوگ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی گند پروس رہا ہے، کوئی جھوٹ پروس رہا ہے، کوئی اچھائی کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے اس دور میں یہ موبائل نہیں تھا، لیکن باتیں تو یہی تھی، ذہنیت تو ایسی ہی تھی، رائے عامہ کو تو اس دور میں بھی ایسے ہی ہموار کیا جاتا تھا۔ اس دور میں بھی بڑے بڑے مبلغ، خطیب، ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی، لوگوں کے مجمع اکٹھے کیے جاتے تھے، کوئی کسی کو کسی قوم کے خلاف بھڑکاتا تھا، کوئی کسی کو اپنے رب سے ملواتا تھا۔ اس دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ اب بس یہ فرق ہو گیا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے گھر بیٹھ کے الگ الگ لوگ ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ایک بات کو سن سکتے ہیں اور اس کے متعلق اپنی ایک رائے بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، مسلمان ہیں، ہمارے دین نے کہا کہ سب جائز نہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اگر اسلام کو گالی دے تو ہم ان کے مذہب کو گالی دیں، ایسا نہیں۔
ایسا ممکن نہیں کہ کوئی آپ کی ذات پر تنقید کرے، آپ بھی اس کی ذات پر تنقید کریں۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا حکم ہے کہ ہم کسی کی برائی کرنے نہیں چاہ رہے، ہم اپنے دین کی بات کریں، ہم کسی کے پروڈکٹ کو خراب بتانے نہیں چاہ رہے، ہم اپنے پروڈکٹ کی بات کریں گے کہ ہم کیا بہتر بنا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مکے کی گلیوں میں چلتے پھرتے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان لوگوں کے بعد نام بتا رہا ہوں جو مکہ مکرمہ میں غلام ہیں، جو سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب ہیں، ان کے آگے تو کوئی دم نہیں مارتا ہے، ان کے آگے نہیں کوئی بولتا ہے۔ لیکن جو غریب ہیں اور اس وقت لوگوں کی نگاہ میں غلام ہیں، تو جو گلی محلوں میں چلتے ہیں تو کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی نعوذ باللہ ان کو پکڑ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بری بات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آ گیا کہ فلاں آدمی نے فلاں ملک میں نعوذ باللہ روضہ مبارک کا ڈیمو بنا کے یہ کیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو 50 گروپوں میں ڈالتے ہیں، 500 دوستوں کو بھیجتے ہیں کہ جلدی جلدی فارورڈ کرو، یہ دیکھو اسلام کے خلاف کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہی گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ جب طاقت نہیں تھی ان کے پاس اس وقت کہ وہ موقع پہ ان کو جواب دیتے، سامنے سے ظلم ہو رہا تھا، تانے مارے جا رہے تھے اور بے ادبی کی کوشش کی جا رہی تھی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جب اس تانے کو سن لیا، اس بے ادبی کو لفظ کو سن لیا، اس جگہ سے آ گئے اور پھر اپنے دوستوں میں پہنچے، اپنی مجلس میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، بڑے صحابہ کے پاس پہنچے، لیکن وہاں پہنچ کے بھی وہ برے لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیے، بلکہ ان لفظوں کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں جا کے ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ یہ بے ادبی کی بات ہے، ہم اس کو آگے پہنچانے والوں میں اندر شامل نہیں ہیں۔ اگر کوئی بات سماج کے خلاف ہے، کوئی بات دین کے خلاف ہے، کوئی بات پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے خلاف آ رہی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دوسروں کو نہیں بھیجنا ہے، اس کی رپورٹ کرنی ہے آن لائن، اور اس میسج کو، اس پیغام کو اپنے موبائل میں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم گندگی کو پھیلاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو وہیں پر ختم کر کے اس ذکر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کو کہ کسی مسلمان کا موبائل پکڑ لو، ہو سکتا ہے وہ گنہگار ہو، اس میں 2-4 گندی فلمیں آپ کو مل جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کسی مسلمان کے موبائل میں اپنے کسی دوسرے مذہب والے دوست کے مذہب کے خلاف، کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے خلاف، کسی دوسرے مذہب کے رہنماؤں کے خلاف کسی گروپ میں کوئی میسج مل جائے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تربیت دی نہیں، کھلی چھوٹ ہے، جب مرضی آ کے ہمارا موبائل کھول کے دیکھو، اگر کسی قوم کے خلاف کوئی میسج مل جائے تو پھر یا تو ہم تمہارے غلام بن جائیں گے، اگر تمہارا میسج موبائل کھول لیا جائے تو وہ گندگی سے لبریز ہے جس میں دھڑا دھڑ دوسری قوموں کے خلاف میسج بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے رسول کریم نے ہمیں یہ تربیت دی نہیں ہے۔ یہ میں چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں
کیونکہ جو نیشنل میڈیا والے مسلمانوں کے خلاف پرچار کر رہے ہیں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اٹھاؤ کسی بھی مسلمان کا موبائل۔ ہمارے دین نے نہیں سکھایا کہ ہم کسی اور دین کی بے عزتی کرنے والے ہوں، ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم کسی اور رہنما کی بے عزتی کرنے والے ہوں۔ یہ جھوٹ بولنے کا فن صرف تمہارے پاس ہے، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فن نہیں ہمیں سکھایا ہے۔ تو موبائل کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ موبائل کا استعمال اس لیے کرنا ہے کہ جو بری باتیں ان کی رپورٹ کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے، اور جو اچھی باتیں اور اس طرح کی باتیں کہ یہ مسلمان کو فائدہ دیں گی، ایسی بات کہ کسی ہندو بھائی کو فائدہ دیں گی، ایسی بات کہ کسی سکھ بھائی کو فائدہ دے گی، ایسی بات کسی عیسائی کو فائدہ دے گی، ایسی بات جو انسانیت کے بھلے کی ہو، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اسلام کی تربیت ہے۔ اسلام نے موبائل چلانے کے ماپدنڈ طے کیے، ہمیں سکھایا ہے کہ کسی کی ماں بہنوں کے اکاؤنٹ میں جا کے ان کو ناپاک میسج کرنا حرام ہے۔ ہمیں سکھایا اسلام نے کہ کسی کی تصویروں پہ ان کی شکل بدل کے ان کا غلط استعمال کرنا حرام ہے۔ اسلام نے کہا کہ تم کسی اور مذہب کی برائی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پنجاب میں شروع سے خاصیت رہی ہے پنجاب کی زمین کے اوپر کہ یہاں کے لوگوں نے کبھی مذہب کو نفرت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ پنجاب کے جو پنجابی مادری زبان کے سب سے پہلے کبھی، سب سے پہلے جو شاعر ہیں، شیخ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر جو سکھ دھرم کے سب سے پہلے رہنما ہیں پیر بابا نانک صاحب جن کو ہم کہتے ہیں، اور سکھ دندن گرو نانک دیو جی کے نام سے جنہیں احترام دیتے ہیں۔ تو اس دور سے ایک رواج انہوں نے پنجاب کی زمین کے اوپر ڈالا کہ اپنے مذہب میں پکے رہیں، دوسرے کے مذہب کو تنقید کا ذریعہ نہ بنائیں۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ 1947 کی سخت ترین اذیت کے بعد پنجاب میں دوبارہ سے آپ کو مسلمان، سکھ، ہندو آپس میں محبت سے نظر آئے۔ پاکستان میں بھی گرو نانک دیو جی کا جو جنم استھان ہے، ننکانہ صاحب یا کرتارپور صاحب یا حسن افضال، جو مقدس مقامات ہیں، وہاں کے پنجابی مسلمانوں نے بڑے احترام کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کی۔ لیکن افسوس ہے کہ کشمیر میں ایسا نہیں۔ مذہب کو ہمیشہ بنیادی طور کے اوپر یہ سمجھا گیا کہ نہیں، بس ہم بہتر ہیں، دوسرا بہتر نہیں، جبکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد رکھی اور جس طرح ہم لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یہ تو نہیں کہ ہم سعودی عرب سے آئے ہیں، سارے سعودی مکہ مدینے سے ڈپورٹ ہوئے ہیں۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں دنیا کے سامنے پیش کی۔ پہلی فرمایا ایک اللہ کی عبادت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ عبادت کرنا۔ ایک تو ہوتی نا ایک خدا کو ماننا، لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے یہ پابندی لگائی کہ جو ایک رسول کو مانتے اللہ کو مانے گا، وہی ایک خدا کو مانتا، مطلب وہی اللہ کو مانے گا جو محمد رسول اللہ کی فرما برداری۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کو بھی مان لیا، آپ کو بھی مان لیا، اب کیا کریں؟ مقصد بتائیے، اسلام کا مقصد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں اس مقصد کو بیان کیا، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کرنا چاہیے۔ وہ چھوا چھوت نہیں کرے گا، وہ گورے اور کالے میں تمیز نہیں کرے گا، امیر اور غریب میں فرق محسوس نہیں کرے گا۔
तभी तो मस्जिद बनाई गई। मस्जिद नमाज के लिए नहीं बनाई गई, मस्जिद इस फर्क को मिटाने के लिए, ये इबादत के लिए नहीं बनी मस्जिद। ये इस बात को ऐलान करने के लिए कि एक ऐसी जगह चलते हैं जहां पर किसी किस्म का भेदभाव नहीं। इस्लाम ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले होंगे वो मजहब की बुनियाद बनाकर नफरत नहीं करेंगे। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब मदद की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उस वक्त मुसलमान नहीं थे। उस बुढ़िया की जब गठरी उठा के छोड़ के आए वो मुसलमान नहीं हुई थी। जिस मजलूम शख्स के पैसे दिलवाने के लिए अबू जहल के दरवाजे तक गए वो मुसलमान नहीं था। तो हमारी अब की तालीमात में ये फर्क आ गया। हम महसूस करते हैं इस बात को कि हमने मजहब को उसकी असल बुनियादों के मुताबिक नहीं समझा। पंजाब के जो लोग हैं, मैंने शुरू में आपको कहा कि शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी मादरी जुबान के पहले कवि हैं वो, और उनको दो एजाज हासिल हुए हैं। एक तो ये कि गुरु नानक देव जी ने उनको पसंद किया, दूसरा ये कि जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को शामिल करके उनको इज्जत दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। तो शेख फरीदुद्दीन शकरगंज रोजाना रोजा रखते थे, रोजाना नफली। तो एक दिन अचानक एक हिंदू औरत आई, तो उसने आके कुछ खाने की चीजें पेश की। तो शेख रोजे से थे, तो उसने कहा आप खाएंगे तो मैं बच्चों को जाके खिलाऊं। तो हजरत ने एक पकवान उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया। अब वो औरत खुशी खुशी वापस चली गई। तो मुरीदों ने कहा हजरत आज आपका रोजा था, जुमेरात है। तो फरमाया कोई बात नहीं, नफली रोजा है, टूट गया है, दोबारा रख लेंगे, लेकिन अगर इसका दिल टूट जाता तो इसको जोड़ा नहीं जा सकता। हम लोग जब मजहब की बात करते हैं तो ये समझते कि शायद दूसरे का मजहब हमसे कमतर है, या दूसरे मजहब का मानने वाला बेवकूफ है, या दूसरे मजहब के मानने वालों को शऊर नहीं है। पंजाब ने इस रविश को बदला है, इसको तब्दील किया है अमली तौर पे। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पंजाबी हूं, हमने जमीनी सतह पे इस बात को महसूस किया है और अमली तौर पर इसके ऊपर काम किया है। तो आपसे भी ये कहता हूं कि आप जिस स्टेज से आए हैं, ठीक है कभी हालात, उनके साथ आपका क्या रवैया है। हो सकता है मेरी बात आपको तल्ख लग रही हो, लेकिन उनके साथ आपका क्या रवैया है। आप कैसा इस्लाम उनके सामने पेश कर रहे हैं। क्या आप उनके साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं? क्या आप उनके दुख दर्द में एक साथ हैं? क्या खुशी गमी में एक साथ हैं? मैं गया अभी कश्मीर, कपवाड़ा गया, करना गया, टीटवाल तक गया। वहां लड़कियों की दरसगाह का सालाना इजलास था, उन्होंने मुझे बुलाया। फिर उनको मैंने कहा कि मुझे यहाँ गुरुद्वारे में या मंदिर में लेके जाओ, तो मुझे लेके गए वहां करना के गुरुद्वारा में। फिर आगे शीतला देवी का मंदिर है शायद, वो बॉर्डर के ऊपर, तो वहां लेके गए। तो इस्लाम गैर मुस्लिम अकवाम के साथ क्या रवैया इख्तियार करने का सबक बात। आपसे शायद ऐसी बातें वहां कोई नहीं करता, फुर्सत नहीं है। मिजाज एक जैसा होना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो तौहीद बयान की है, ये नहीं कि जब हम ऊपर हो मिजाज दूसरा हो, जब नीचे हो तो मिजाज दूसरा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तौहीद का मतलब क्या है कि अंदर और बाहर से बंदा एक जैसा हो। तौहीद सिर्फ यही थोड़ी है कि खुदा है, क्या तौहीद ये भी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई नबी नहीं है। तौहीद ये भी है कि हम अपनी बीवी के वफादार हैं। तौहीद ये भी है कि जब हम तोलते हैं तो बराबर तोलते हैं। तौहीद ये भी है कि हम जब वादा कर लेते हैं किसी से तो उसको तोड़ते नहीं है। अकेली तौहीद यही थोड़ी है कि अल्लाह एक है। तौहीद तो हर चीज के अंदर है। तो हमारा कौमी रवैया जो है, माशरती रवैया, अगर आप पंजाब में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप पंजाबियों का रवैया सीखें। चाहे पंजाबी मुसलमानों को देख लीजिए जहां गांव में जाकर, चाहे पंजाबी सिखों को देख लीजिए, चाहे पंजाबी हिंदुओं को देख लीजिए,
चाहे पंजाबी दलितों को देख लीजिए, पंजाबी जैनियों को देख लीजिए, पंजाबी बोधियों को देख लीजिए, जिसको मर्जी देख लीजिए। तो अगर आपको पंजाब में कुछ सीखना है, हम अपने मजहब पर रहते हुए दूसरे के मजहब के एहतराम को समझते हैं कि उसको एहतराम देना जरूरी, क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि हम दूसरे को उसके वजूद के मुताबिक उसको एहतराम दें। एक छोटा सा वाक्य आपको मैं सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। जंग खंदक एक हुई, इस्लाम की लड़ाई हुई है जिन्होंने खंदक दी लड़ाई करने, मतलब चारों पासे खाई खोदी दी। मदीने में एक लड़ाई हुई जिसको जंग खंदक कहते हैं। तो सहाबा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि दुश्मन इतनी बड़ी तादाद में आ रहा है, रोक नहीं सकते। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा कि हम जिस देश में रहते थे तो वहां किला नहीं होता था, तो खंदक खोद देते थे, इस तरफ हम लोग तीर लेके बैठेंगे ताकि दुश्मन आगे ना। तो मशवरा मान लिया गया, खुदाई शुरू हो गई। गर्मी है, खाना नहीं है, कुछ कहत पड़ा हुआ है, फाका है। अब खुदाई सारी हो गई तो एक टुकड़ा बच गया 20-25, वो टूट नहीं रहा। साहबा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी, अल्लाह के नबी खुद मौके पे पहुंचे। कोई और होता, कोई लीडर होता, कोई जनरल होता, जाते ही पहले डांटता कि 20 दिन हो गए तुमसे टूटा नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं था। और मैं हथौड़ा मुझे पकड़ा, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में हथौड़ा पकड़ा, एक जरब मारी तो पूरी की पूरी स्लैब में दरार पैदा हुई। तो जब वो दरार पैदा हुई तो बुखारी शरीफ में लिखा है, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मुबारक हो, अल्लाह करीम ने फारस की चाबियां, फारस एक देश है साथ, जिसको अब ईरान कहते हैं, जब पहला हथौड़ा मारा तो फरमाया अल्लाह ने फारस की चाबियां मुझे दे दी। दूसरा हथौड़ा मारा, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए, फरमाया अल्लाह ने कैसरो किसरा की चाबियां भी उसके साथ कबूल। तो आप इसको दोबारा जरा फिर रिवाइज कीजिए। कहत पड़ा हुआ है, भूख है, प्यास है, गर्मी है, दुश्मन का आने का खतरा है, और नबी अलैहिस्सलाम इन बदतरीन हालात में भी अपने साथियों को डरा नहीं रहे, बल्कि उनको खुशखबरी सुना। ये वाकया ये कहता है कि आप अपनी जिंदगी में बुरे से बुरे हालात में भी पॉजिटिव रहिए। क्या आप बुरे वक्त में अपने दोस्तों को अच्छी राय देते हैं? क्या आप बीमारों को हौसला देते हैं? क्या आप रोते हुए को हंसाने की बात करते हैं? क्या आप किसी कमजोर की हिम्मत बनते हैं, या आप डरे हुए को और डराते हैं, या कमजोर को और ज्यादा परेशान करते हैं? सुन्नत यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल जिंदगी में लोगों को हौसला दिया है, हिम्मत दी, इस्तकामत दी। तो हम जो हमारी जो पर्सनल लाइफ है, इसके बारे में कभी सोचें कि हम जो हमारा जो दायरा है, माँ बाप का, भाई बहनों का, पड़ोसियों का, यारों का, दोस्तों का, क्या उसमें हम दूसरे को डिग्रेड करने में लगे हुए हैं या अपग्रेड करने में लगे? तो जैसी आपकी नीयत वैसा ही इनाम मिलने वाला है, क्योंकि इस जमीन की एक फितरत है, खुदा ने बनाई। इसमें जो बीजोगे वही निकलेगा। कुछ नहीं बीजोगे तो जंगल उग जाएगा, खाली भी नहीं छोड़ सकते। ये खोपड़ी जो है ना, अगर इसमें जो बीजेंगे निकलेगा, खाली छोड़ दोगे तो खुराफात। नेकी बीजेंगे तो नेकी निकलेगी, बुराई बीजेंगे तो बुराई। तो इस सुन्नत को अपनाइए कि हमेशा पॉजिटिव रहना, रहेंगे इंशाल्लाह। पॉजिटिव गुफ्तगू कीजिए, लोगों से पॉजिटिव रवैया इख्तियार कीजिए। पूरे मुल्क में, पूरा भारत जो है, उसने हमेशा उम्मीद जाहिर की है इस बात की। हम लोग बहुत दफा कश्मीर गए हैं, वहां के लोगों की मोहब्बतें, प्यार, खुलूस बहुत अच्छा लगा, मेहमान नवाजी अच्छी लगी। तो मैं ये चाहता हूं कि जो आने वाला कश्मीर है उसमें आप लोग एक आइडियल बने। जिस तरह पंजाब एक आइडियल है, गांव में 2 मुसलमान हैं, 200 सिख हैं, 200 हिंदू हैं, तो 400 लोग इन 2 आदमियों को मस्जिद बना के दे रहे हैं। आपने क्या किसी हिंदू की, किसी सिख की ऐसी मदद की है अपने कश्मीर में? ऐसे आइडियल जो होते हैं वो कौमों के नजरिए को पेश करते हैं।
حرمین شریفین کا مسئلہ اور ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ اپنے رہنے والے غیر مسلموں کو تمام مراد فراہم کرتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر زبردستی کا اعلان نہیں کیا۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ پنجاب کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں۔ پنجاب کو سمجھیے، دیکھیے اور کچھ نہ کچھ لے کے جائیے، کیونکہ یہ جو سفر ہوتا ہے، ہمارے تو پنجاب میں یہ جو سکھ مذہب ہے، ان کے جو پہلے گرو ہیں گرو نانک دیو جی، انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، یہ جو اب آپ کر رہے ہیں، مطلب سفر کرنا اور پھر سمواد کرنا۔ سمواد مطلب دوسری قوموں سے گفتگو کرنا، ان کی بات سننا، اپنی بات سنانا۔ تو جو گفتگو ہوتی ہے، آپس کی بات چیت ہوتی ہے، اس سے جنگ ٹل جاتی ہے، اس سے خیالات بدل جاتے ہیں، اس سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، اس سے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اس میں علم میں اضافہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام نوجوان بیٹے اور بیٹیاں آنے والے دور میں اپنی اپنی جگہ آئیڈیل بنیں گے، خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ حالات مشکل آ جاتے ہیں، وقت مشکل آ جاتا ہے۔ جب کسی پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، چاہے وہ بیماری کا ہو، چاہے وہ کاروبار کی پریشانی ہو، چاہے وہ اولاد کی طرف سے پریشانی ہو، چاہے وہ عزیز و اقارب کی طرف سے دکھ درد کی بات ہو، چاہے پھر وہ مخالفوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ کسی ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ ناراضگی ہو، کیا کرے انسان اس وقت؟ جب وہ گر جائے پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قرآن نے ہماری رہنمائی کیا کی ہے، کیا بات کہی ہے انسانوں کو؟ ٹھیک ہے کہ جس بندے پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، دکھ آیا، جس مرد اور عورت کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا جس ماں باپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا جس بڑے آدمی کو یا بچے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، تکلیف تو ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، معاملات اچھے نہیں ہیں، یا جسمانی طور پر پریشانی ہے، تو اس پریشانی میں کرنا کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت دی ہے کہ ہمیں کس انداز کے ساتھ جینا ہے؟ کتنے خوبصورت بات کہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا درجہ دیا ہے اسے۔ کیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، اور دشمن تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے، اب غار سے آگے تو کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے، بس غار کا منہ ہے، اور باہر چاروں طرف دشمن ہیں، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ آپ اسی غار میں موجود ہیں تو پھر کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اندیشے کا اظہار کیا، یا رسول اللہ، دشمن بہت قریب آ گیا۔ اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دشمن ہمارے قریب آ گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی لفظ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے درج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اعلان آیا ہے، ایک ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں جس میں ہمت بھی ہے، جرت بھی ہے، استقامت بھی ہے، ایمان بھی ہے، کیا فرمایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ فرمایا لا تحزن، کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان جملوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ جو جملے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرف سے آئے ہیں، ان الفاظات نے دنیا کے تڑپتے ہوئے انسانوں کو، دنیا کے دکھی انسانوں کو، دنیا کے پریشان لوگوں کو، اور دنیا میں خوفزدہ لوگوں کو، دنیا میں ڈر گئے لوگوں کو بس ایک حوصلہ دے دیا، اور کیا بتایا اللہ نے کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں مشکل وقت میں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج اگر کسی پر مشکل آتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگ ذرا سی مشکل آتی ہے رونے لگتے ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے پیٹنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، ذرا سی مشکل آتی ہے چیخے مارنے لگتے ہیں،
ذرا سی مشکل آتی ہے اپنے یار دوستوں کو بلا کے اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی سی پریشانی آتی ہے الگ الگ لوگوں کے آگے جا کے منتیں کرتے پھرتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ کیمیا عطا فرمایا ڈرو نہیں، مشکل میں ڈرو نہیں. یہ پہلا نقطہ ہے انسانی زندگی کو عزت سے جینے کا. یہ پہلا فلسفہ ہے. چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کوئی انسان تعلق رکھتا ہو، اگر اس کو کوئی ڈرا رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ جیتے جی اپنے آپ کو موت کی طرف لے جا رہا ہے. اگر کوئی ڈر رہا ہے بیماری سے تو اس کا مطلب جتنے دن بچے ہیں وہ ان کو ضائع کر رہا ہے. اگر کوئی ڈر رہا ہے کاروبار سے تو اس کا مطلب جو ترقی کی منازل طے کرنی ہے وہ اس کو ڈبونے کی طرف لے جا رہا ہے. اگر کوئی ڈر رہا ہے اپنی اولاد کو سدھارنے سے تو اس کا مطلب وہ ان کو جہنم کی طرف دھکا دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک فرمایا کہ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھبرائیں نہیں، آپ ڈریں نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. اور یہ کائنات کا دستور ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. جن کے ساتھ رب کی ذات ہوتی ہے دنیا والے ان کا نہیں کچھ بگاڑ سکتے. یہ فلسفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا. حکم دیا امت کو کہ مشکل وقت میں سب سے پہلے کیا کرنا، سب سے پہلے اس بات کا یقین رکھنا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. اور پھر مشکل وقت میں کیا کرنا، پھر مشکل وقت میں صبر کے ساتھ وقت گزارنا. مشکل وقت میں صبر کے ساتھ وقت گزارنا. اور تیسرا مشکل وقت میں کیا کرنا، اپنے دماغ کو، اپنے ہوش و حواس کو ٹھکانے رکھنا. اور پھر یہ دیکھنا کہ کیا میں کیا کر سکتا ہوں جو ان حالات سے میں باہر نکلوں. اسلام نے کہا، نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا میں خوشیاں بانٹنے آیا ہوں. لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کے لیے آئے. ہم لوگ کیسے کرتے ہیں جی مشکل وقت میں؟ ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو جائے، کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، اور ایسے کئی منافق صفت لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو کسی کو ملنے کے لیے جائیں گے، پتہ لگے گا بیمار ہے، جاتے ہی کہیں گے اوہ تو تو پہلے سے بڑا کمزور نظر آ رہا ہے. وہ کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بندے کو میں کہہ رہا ہوں اس کا دل ٹوٹ جائے، دل بیٹھ جائے اس کا. جو لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں آج وہ جن کا دل توڑ رہے ہیں، آج وہ جن کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل جب ان پر وقت آئے گا انہیں سہارا دینے والا نہیں ملے گا کوئی. ہم کیا کر رہے ہیں معاشرے میں؟ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، ہم ملنے جا رہے ہو بھیا تم تو بہت بیمار نظر آ رہے ہو. یعنی ہم نے اس کی ہمت بڑھانے کی بجائے اس کی ہمت توڑ دی. اور یہیں پر بس نہیں کرتے، بیماری کا پوچھیں گے اور پھر کہیں گے ہاں ہمارے تایا جی، ہمارے فلاں ماموں بھی اسی بیماری سے مر گئے تھے. یہ کس نے سمجھائی یہ بات؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. مشکل صرف یہی نہیں ہوتی کہ کوئی حکومت کسی حکومت کے مخالف ہو، مشکل صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی سیاستدان آپ کے ساتھ مخالف ہو، مشکل یہ بھی تو ہے کہ آپ کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو اور آپ اس نقصان سے جھوج رہے ہوں، اور اس نقصان کے درمیان آپ کو کوئی مجبور کرے کہ فلاں آدمی کے ساتھ جا کے ہاتھ پھیلا لو، آپ اپنی غیرت کی وجہ سے اپنا ہاتھ واپس لے آئیں. یہ بھی تو وہ مشکل ہے. اور جب آپ غیرت کی وجہ سے اپنا ہاتھ واپس لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں آسانی پیدا کر دیں گے. کہا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسی مدد کریں؟ فرمایا جو تمہارے بھائی مظلوم ہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں، جو محتاج ہیں یا جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کرو. اور پھر نبی علیہ السلام نے اگلی بات فرما دی اور فرمایا اپنے ان بھائیوں کی بھی مدد کرو. یا رسول اللہ کن بھائیوں کی؟ فرمایا جو ظلم کر رہے ہیں. یا
जो मजलूम हैं उनकी मदद तो कर सकते हैं कि उनके साथ खड़े हों, उनके हमदर्दी के लिए खड़े हों, उनको खाना पीना दें, उनको कपड़े दें, उनको दुश्मन से बचाएं। लेकिन या रसूलल्लाह जो भाई जुल्म करते हैं उनकी मदद कैसे करें? करीम नबी ने फरमाया कि ये सल्लल्लाहु करीम नबी ने फरमाया जो तुम्हारा भाई जालिम हो उसको जुल्म से रोको, उसको जुल्म से रोकना उसकी मदद है।